ہے کہ بعض لوگ دعا میں مانگتے ہوئے جو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں تو اس میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ 12 امام 14 معصوم کی ارواح کو ہم یہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر اور بھی بات ہے، لیکن آج کا سوال اس حوالے سے ہے کہ یہ جو 14 معصوم ہیں اس سے مراد کون سی ہستی ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا سوال ہے اسی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے، اور معصوم کی بھی وضاحت فرما دیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں۔ اہل سنت کے اس بات پہ نظریہ ہے نا، اور جمہور علماء کا، فقہاء، ائمہ اربعہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سارے اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر ہیں، کم و بیش 1 لاکھ، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، وہ سب کے سب معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم کہتے ہیں ایسی ہستی کو کہ جن کے قریب گناہ نہیں ہو سکتے، جن کے قریب گناہ نہیں جا سکتے، یا جن سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کریم جل وعلا کی رحمت کے فرشتے ہیں، ملائکہ، وہ معصوم ہیں۔ اچھا، اب ان دو جماعتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ جس طرح آپ بتلا رہے ہیں کہ دعا میں جو 14 معصوم، جہاں تک میرا خیال ہے ان 14 معصوموں سے وہ 12 جو امام ہیں مشہور ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت، اہل سنت کا بھی ان سے تعلق ہے، یقیناً ہر مسلک کا ان سے تعلق ہے، جو 12 مشہور امام ہیں، اور ایک نبی کریم علیہ السلام اور ایک سیدہ کائنات خاتون جنت علیہ السلام، ان کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم سمجھتے ہیں۔ جی، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام یا ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے، بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں چاہے وہ ائمہ اہل بیت ہوں، حضور کی آل کی شان ورا الورا، یقیناً معصوم نہیں ہے۔ معصوم، سیدہ کائنات سلام رضی اللہ اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان کی قدموں پر قربان، لیکن وہ معصومہ نہیں ہیں، محفوظہ ہیں۔ امام حسنین کریمین ہوں یا صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا دیگر جتنی بھی نفوس قدسیہ ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم۔ اچھا، اب قرآن حکیم میں اللہ کریم جل وعلا نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، سب سے بنیادی بات تو یہ سمجھیے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ کریم جل وعلا کی نگرانی میں ہو، وہ گناہ نہیں کر سکتا، نہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب، نہ گناہ کبیرہ کا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب شیطان نے یہ بات کہی تھی، قالا فبعزتک، اس نے کہا مالک مجھے تیری قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ آگے اس نے کہا الا، یہ استثناء، الا عبادک منہم المخلصین، ایسی الفاظ ہیں قرآن۔ اس نے کہا مالک میں ان کو نہیں بھٹکاؤں گا جو مخلصین ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، جو خالص تیرے ہیں، میں ان کو بھٹکا نہیں سکتا۔ اس نے اس بات کا قبول کیا جو تیرے ہوں گے خالص، ان پر میرا زور نہیں چلے گا، زور نہیں چلے گا۔ اب ظاہری بات ہے، جب اس کا زور نہیں چلے گا تو وہ اگلا بندہ محفوظ رہے گا، یقیناً وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بارے خود قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہ من عبادنا المخلصین۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ فرماتا ہے انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی الفاظ قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں کہ وہ ایسے برگزیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں رکھ کر شیطان ان پہ وار نہیں کر سکتا۔ تو جہاں پر یہ یوسف، ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام، ان کو اللہ کریم جل وعلا نے اپنی نگرانی میں رکھا، یا دیگر جو رسولان اعظام ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، یقیناً تو یہ بات ہمارا عقل کیسے قبول کرے گا کہ حضور نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ صغیرہ کا ارتکاب، معاذ اللہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو؟ تو بہرکیف انبیاء علیہ السلام معصوم اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کا صدور نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے، بالکل، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے انبیاء یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جو اہل بیت کرام کی مبارک اور عظیم ہستی ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے جن کو پاک فرما دیا ہے، وہ معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہے۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم۔ بے شک۔